بتا دیجئے اللہ کے بندے، پیارے بھائی، میرے عزیز، میرے تو بھائی معزز، بتا دیجئے. تو میرے بھائی اس پر بولیے میں لہری شکست، اب میں مناظرہ ہار گیا، پھر میں اصول بتاؤں گا آپ کو. ہاں، اس معاملے میں آپ سے مناظرہ ہار گئے کہ مجھے اصول نہیں نہیں پتا، اس اب آپ معاملے بتا میں دیں. نہیں، پورا مناظرہ میں ہار گیا. یہ دیکھیں، یہ ہے ان کی چالاکی. اللہ اکبر. چلے بھائی، میں اس وقت اب اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اور ان کرو. کے دعوے پہ میں ان کا انشاءاللہ جو ہے نکیر کرنا شروع کرتا ہوں. اب میوٹ کر لیں بھائی، میرا وقت شروع ہے، میں دلائل کی طرف آتا ہوں. میوٹ کریں جنید بھائی جب میں بھائی بولوں آپ نے کتنے اور کتنے میرا منٹ وقت مکمل ہو جائے. ہاں، 2 منٹ بولیں گے، اور دلائل جب دیں گے تو مکمل بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین. دیکھیں، میں اللہ کی قسم مناظرے کے اصول پر بھی 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں، اور مناظرے کے اصول بھی ان کو نہیں پتا ہوں گے، اتنا مجھے پتا ہے. وہ بھی مجھے ترتیب بتانی پڑے گی. مناظرے کی کتاب مناظر رشیدیہ، اس کے اندر واضح لکھا ہے کہ دو فریقین سب سے پہلے تو ہم پلہ ہونے چاہیے، جو مجھے یہ نہیں لگ رہے ہیں. دوسرا فریق جو ہے اس کو اپنا دعویٰ پیش کرے مخالف کو، تو انہوں نے دعویٰ بھی پیش نہیں کیا. پھر مدعا علیہ اپنا دعویٰ پیش کرے گا. اب جس نے دعویٰ کیا ہے وہ دعوے کرنے والے پر تنقیح کرے گا. پھر تنقیحات جواب دعویٰ ہوگا، پھر دلائل کی طرف آئیں گے. انہوں نے اصول مناظرہ پڑھا ہی نہیں، مناظرہ رشیدیہ، اور الٹا مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اصول نہیں پتا. اصول کی مخالفت خود کر رہے ہیں، دعویٰ پیش کیا نہیں جا رہا. پھر بھی چلے، ہم آتے ہیں دلائل کی طرف. دعویٰ بہت کھیل لیے. میرے سامنے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 736، 735، 737، 738. اس میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. لا یفعلوا ذلک فی السجود، اور اللہ کے رسول سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. ہمارے جنید بھائی نے جو دیوبندی ہیں، دلیلوں کے باتاج بادشاہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ترک کا قائل ہوں، جبکہ عبداللہ ابن عمر نبی کی وفات کے بعد یہ عمل اپنے بیٹے سالم اور اپنے شاگرد نافع رحمہم اللہ کو سکھا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین ترک نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کی وفات کے بعد رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے تھے. جی اور رضا بھائی آپ کا آگے ٹائم کہتے پورا ہو ہیں، گیا. ٹھیک ہے اگر آپ جی دلیل پوری جنید، رکھ دینا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، حدیث پوری کر لیں آپ. 30 سیکنڈ دے دیجیے انشاءاللہ، پھر ان کو بھی بڑھا دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ جی جی جی. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ترک ہے. دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترک رفع دین کیا ہوتا، یعنی رفع دین چھوڑا ہوتا، تو صحابی بھی چھوڑتے. صحابی کا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رفع دین چھوڑا ہی نہیں ہے. ٹھیک؟ ان کا دعویٰ تھا ترک کا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کی ذمہ ہے دلیل کا پیش کرنا، انکار کرنے والا دلیل نہیں. اب انہوں نے انکار کی کہ قائل ہے، پیش کریں گے. جی جی جنید بھائی، اب آپ کی ٹرن ہے. آپ کو میں 30 سیکنڈ ایکسٹرا دیتا ہوں اگر آپ دلیل وغیرہ دینا چاہیں تو. اور جو رضا بھائی نے دلیل دی ہے تو ان کا آپ جواب دے دیں. انہوں نے جو ہے آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے میں بیان کر دوں، انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی عبداللہ ابن عمر کی کہ وہ اپنے بیٹے اور نافع کو جو ہے، جو ان کا اسٹوڈنٹ ہے، ان کو رفع دین کے ساتھ نماز سکھا رہے ہیں. تو ان کا دعویٰ یہ ہے رضا بھائی کا کہ اگر عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کی وفات نہیں، کے آپ بعد. دینے دیں ان کو، بس ٹائم بتا دیں، بس ان کو جی جی ٹائم آپ بتا دیں، ٹائم آپ بتا دیں، شروع بس کر وہ دیں. خود کر لیں. آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. مائک کھول لیں. جنید بھائی آپ انمیوٹ کر لیں، اور آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں، اور ایکسٹرا ٹائم دیا جائے گا اگر آپ کو دلیل پیش کرنی ہو. بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی، انہوں نے مجھے حدیث شریف سنائی، بالکل انہوں نے صحیح حدیث شریف سنائی بخاری شریف کی. لیکن میں کیا بول رہا ہوں، آپ میری بات سنیے. میں یہ بول رہا ہوں کہ کوئی صحیح بخاری
یہ صحیح مسلم سے حدیث دکھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا حکم دیا ہو. اب ٹھیک ہے، اب میری حدیث شریف سنیے آپ. صحیح مسلم جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ وکنا صلینا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اب اس کا میرے بھائی ترجمہ کر دیں گے اپنے ابھی، انہیں ماشاءاللہ بہت اچھی عربی آتی ہے، کروائیے ان سے ترجمہ، اور سب عوام سنیں اس کا ترجمہ، پلیز ضرور کرنے اس کا ترجمہ میرے بھائی، اور اس کو بتانے، اس کو تصدیق کرنے صحیح حدیث ہے یا نہیں. کئی اور ٹاپک نہ جانا چاہیے، پہلے مجھے بھائی کئی اور ٹاپک، جی آپ کا ٹائم ایک بات سنیے میری، کئی اور ٹاپک نہ جانا چاہیے. سب سے پہلے اس حدیث کی تصدیق کریں یہ صحیح ہے یا نہیں، اور پھر اس کا ترجمہ کریں، بعد میں کوئی اور بات کریں. جی رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارے جنید بھائی ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ اتنی جلدی وفات پائیں. مثال کے طور پر جنید بھائی کی وفات ہو جاتی ہے، جنید بھائی وفات پا جاتے ہیں. ایک بندہ ان کی وفات کے 5 سال بعد، 2 سال بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد یا اگلے دن آ کے کہتا ہے کہ محمد جنید بھائی نے اپنی وفات سے قبل اپنا نام جنید کی جگہ رحیم رکھ لیا تھا. ہے بھائی؟ میں کہوں گا تجھے کیسے پتا کہ نہیں بھائی، کیونکہ وفات سے 2 مہینے پہلے جنید بھائی نے اپنا نام رحیم رکھ لیا تھا. تو میں کہوں گا دلیل، کیونکہ ابھی تک ہم نے یہی سنا تھا، وفات تک کسی نے بھی ہم کو یہ نہیں بتایا کہ ان کا نام جو ہے رحیم ہے. آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کا نام رحیم تھا، 2 مہینے پہلے اس نے تبدیل کر لیا تھا. دلیل کس کے ذمہ ہوگی؟ جو کہہ رہا ہے کہ رحیم رکھ لیا تھا. اب اسی طریقے سے یہ بار بار جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ دکھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا تھا، تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑا کب تک، وہ آپ کو دکھانا ہے. جس دن آپ دکھا دیں گے کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین چھوڑا ہے، اس دن ہم ترک کو مان جائیں گے. جب آپ یہ دکھا نہ سکیں تو اللہ کے رسول کا عمل آفاقی ہے، جب تک کہ تخصیص نہ آ جائے، جب تک کہ تخصیص نہ آ جائے. دوسرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا حکم دکھا دو رفع دین کے تعلق سے. تو بھائی آپ نے خود کہا ہے بھری محفل میں کہ آپ پہلے رفع الیدین کے قائل ہیں، تو مجھے اللہ کے رسول سے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم پہلا رفع الیدین کرو. نہیں دکھا سکتے، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. لیکن یہ بے تاج بادشاہ جو دیوبندی صاحب ہیں دکھا نہیں سکیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تم پہلا رفع الیدین کرو. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ والا عمل آپ نہ کریں. دوسرا، جابر بن سمرہ کی حدیث کا ترجمہ میں کیوں کروں؟ یہ بھی اصول مناظرہ کے خلاف ہے. مناظر کو ہی چاہیے کہ اس کا ترجمہ کرے، کیونکہ میں ترجمہ کروں گا تو آپ کہیں گے بھائی آپ نے یہ ترجمہ کہاں سے کیا. آپ ترجمہ کریں، جی رضا بھائی آپ کو چاہیے عوام کو سمجھائیں. جی جزاک جنید اللہ. آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، اور آپ نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا بھی آپ ترجمہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی دیکھیے، انہوں نے رضا بھائی جو ہیں، میں نے انہوں نے کتنی بات گھمائی، مجھے معلوم ہے پورے اہل حدیث بھائی میرے تا قیامت ایک حدیث نہیں دکھا پائیں گے جس میں اللہ کے نبی نے رفع الیدین کا حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرو. مجھے معلوم ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ملے گی. اور دیکھیے میرے بھائی، میں ترک کی صحیح مسلم، پھر دوبارہ دہرائے دے رہا ہوں، میں صحیح مسلم جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ، حضرت جابر ابن سمور رضی اللہ عنہ کی روایت ہے خرج رسول اللہ وکنا صلینا مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. اگر یہ سزا نہیں ہوئی، میری سزا گولی ہے، اگر یہ صحیح روایت نہیں ہے اور صحیح حدیث نہیں ہوئی. جنید بھائی، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کریں، آپ اس کا ترجمہ کریں. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، وَكُنَّا صَلَّيْنَا مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ، ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہوا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں آپ رفع الیدین کر رہے ہو. كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ، یہ شری گھوڑوں کے دم ہے، اسکنو فی الصلاۃ. فس کا لفظ بعد یا قبل کا لفظ نہیں ہے، فس کا لفظ فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. آپ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تصدیق کرنا حدیث کی، اور یہ بتا دیں صحیح ہے نہیں. آپ کئی بات نہیں گھمائے ٹاپک پر، اس کا بتائیں اس حدیث کے بارے میں، اور اس کا
آپ جو ترجمہ کریں گے میں سنوں گا، بالکل سنوں گا، آپ کی مانوں گا ترجمہ. آپ نے کہا میں نے بھی ترجمہ کر دیا، اور یہ صحیح مسلم نہ ہو، کتاب الصلاۃ نہ ہو، جلد اول نہ ہو، تو آپ مجھے بتاؤ اس میں، اور اس کی تصدیق کرو حدیث صحیح ہے نہیں. جی آپ نے اپنی بات مکمل کر لی؟ جی جی. جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ پہلا رفع الیدین کرتے ہیں، اور اس بندے نے تسلیم کیا تھا کہ ہاں میں کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلیل پیش کرو کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ تم پہلا رفع الیدین کرو. قیامت آ جائے گی لیکن یہ پیش نہیں کر سکیں گے، دیکھ لینا، پورا ڈیبیٹ ختم ہو جائے گا. ایک دلیل تو جس چیز کے تم قائل نہیں ہو اس کو کہتے کیوں ہو؟ آسان مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے کہ سلو کما رأیتمونی اصلی. یہ حکم ہے دیکھیں اللہ کے رسول کا، سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طریقہ سے پڑھو جس طرح پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا. اب کیونکہ اس میں اللہ کے رسول نے التحیات کا بھی ذکر نہیں کیا، رضا بھائی آپ کی اللہ کے آواز رسول نے کٹ رہی ہے. آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی اب آ رہی. اب آئی؟ ہاں، اب آ رہی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکم دکھائیے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا رفع دین آپ کرتے ہیں، اس کا حکم دکھا دیجئے، جس پر آپ کا عمل ہے اس کا کہاں ہے؟ دوسری، ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کے راوی ہیں کون؟ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالک بن حویرث سے حدیث آتی ہے، ان کو نبی نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ مالک بن حویرث سے. کیا دے رہے ہیں؟ حکم، نماز پڑھو اس طرح جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا. اب دیکھیں اس میں نہ تو التحیات کا ذکر ہے، نہ رکوع کا ذکر ہے، نہ جلسہ استراحت کا ذکر ہے، نہ التحیات میں پڑھی جانے والی دعا کا ذکر ہے، نہ رکوع میں پڑھی جانے والی دعا کا ذکر ہے. تو آپ مجھے ہر چیز کی الگ الگ دلیل پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو تم التحیات پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم جلسہ استراحت کرو، اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم جو ہے رکوع میں یہ دعا پڑھو. الگ الگ دلیل دکھائیں گے. جب بھائی وہ نماز کا حصہ ہے، آپ نے رضا مان بھائی لیا آپ کہ کا رفع ٹائم پورا ہو الیدین. گیا، تو اگر آپ دلیل پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. میں ایکسٹرا ہاں، میں ٹائم 1 منٹ لوں گا دلیل پورا کرنا چاہتا ہوں. جی. اب یہ مانتے ہیں کہ یہ رفع الیدین نماز کا حصہ ہے، تو اسی نماز کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح پڑھتے مجھے دیکھا. اب ان کا عمل کیا ہے؟ یعنی یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ مالک بن حویرث سے. وہی مالک بن حویرث سے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، وہ بتاتے ہیں ابو قلابہ کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا کہ وہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین کیا کرتے تھے. دیکھیں جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ عمل کر کے دکھا رہا ہے، اور اس میں رفع دین شمار ہے. آپ اس میں سلو کما رأیتمونی اصلی کے اندر رفع دین کو مستثنا کریں. دوسرا، یہ کہہ رہے حکم دکھائیے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کے رسول کا عمل جو ہے قبول نہیں ہے، جب تک کہ آپ قولی حدیث نہیں دکھائیں گے میں فعل کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ کیا اصول ہے بھائی؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی قولی، فعلی، تقریری تینوں حدیث کو ہم مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نبی کا فعل ہم کو پسند نہیں ہے، صرف قول پسند ہے. انشاءاللہ پھر میں دکھا دیا آپ. جی جی جنید بھائی، رضا بھائی بسم نے اللہ الرحمن 1 الرحیم. منٹ 10 سیکنڈ انہوں نے ایکسٹرا لیا ہے، بات تو کر، میں آپ کو بھی وہ دے سکتا ہوں اگر جی آپ جی کو بولوں چاہیے میں دلیل دینے کے لیے. جی بولیں بولیں میں بولوں؟ بسم اللہ الرحمن بولیں بولیں الرحیم. بولیں. میرے بھائیوں یہ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتا رہے ہیں ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہے رفع الیدین کا. میرے بھائی میں بھی اس بات کو مان رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا ہے، لیکن بعد میں اس کو پھر ترک کر دیے تھے یہ والے رفع الیدین کو. ٹھیک ہے، میں نے حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شمس کا الفاظ یہ جانتے ہیں میرے بھائی جو سن رہے ہیں، شمس کا الفاظ کس لیے آتا ہے حدیث میں؟ تو اسی کہتے ہیں شمس و خیلن، شدید گھوڑوں کے دم کے بارے میں. اس قروف صلاح، نماز میں سکون اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا، اور اس سے زیادہ ان کو کیا دلیل دیں کہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے؟ یا تو یہ منع کر دیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، پھر میں آگے ان کو دلیل دے دوں قرآن سے بھی. لیکن یہ میرے بھائی مانو میں کیا کہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور میرے پاس جو آپ کہنا ہے نا
ہاتھ اٹھانے کی، پہلے رفع الیدین کی، میرے پاس اس کی بھی حدیث ہے گی، لیکن جب تک آپ اس حدیث کا نہ ترجمہ کریں گے عوام کے سامنے، پہلے اس حدیث کو تصدیق کریں، صحیح مانتے ہیں، جب میں آگے بتاؤں گا آپ کو حدیث. ٹھیک ہے؟ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ نہیں بول رہا ہوں میں. جی بولیں. صحیح مسلم جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ. آپ بھی اگر کوئی حدیث بتائیں تو میرے بھائی اس طریقے سے ہی بتائیں جس طریقے سے میں نے بولا ہے. اور اسی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر بھائی واضح بات منع فرمایا ہے، اس قنوت فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. قبلی فرمایا نہ پہلے نہ بعد کا فرمایا. فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو. اور اذناب خیل شمسن، اس کا بھی میرے بھائی ترجمہ جانتے ہیں، شمس گھوڑے، شمس گھوڑوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بھائی جب اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تو ہم کیوں کریں گے؟ اور صاف صاف یہ میرے بھائی بھی جو دیکھنا ہے سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ان کے منہ سے کہلوا دیجیے کہ منع نہیں فرمایا. بھائی آپ کا بولیے ٹائم بسم پورا ہو گیا، اگر آپ دلیل پوری مکمل کرنا چاہتے ہیں تو میں ایکسٹرا ٹائم دے سکتا ہوں. نہیں ہو گیا ہم نے. جی ٹھیک ہے، رضا بھائی آپ شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں نے ایک صحابی کا عمل پیش کیا تھا، عبداللہ ابن عمر کا. اگر اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو منع کر دیا تھا، تو مجھے اتنا بتا دیں پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ وفات کے بعد یہ ابو قلابہ کے جو استاد ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تمام جتنے بھی اصحاب ہیں ان کو تو رک جانا چاہیے تھا. بھائی کمنٹ نہ کرے کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس عمل کے بعد منع کر دیا تھا رفع الیدین کو، تو پھر باقی صحابہ جو تھے ان کو رک جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں رکے؟ میں اسی لیے عبداللہ ابن عمر سے دلیل پیش کیا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر پر کیا حکم لگے گا. انہوں نے رفع الیدین کیا ہے اللہ کے رسول کے اس منع کرنے کے بعد اکارڈنگ ٹو یو. اور اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں مسلم، تو یہ چٹکیوں میں اڑا دوں گا جو آپ نے یہ جو ترجمہ کیا نا، چٹکیوں میں انشاءاللہ. کچھ بھی دلیل نہیں ہے گھوڑوں کی دم والی. یہ پیروں تلے رون دوں گا آپ کا استدلال 2 منٹ میں انشاءاللہ عربی سے. باقی میں ابھی چاہتا ہوں کہ پہلے اس پر بات ہو، خلط میں بس نہیں کرنا چاہتا. صرف اتنا جواب دیں، اگر اس حدیث سے رفع دین کا ترک ثابت ہو رہا ہے تو عبداللہ ابن عمر اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہما یہ رفع دین کیوں کر رہے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ ترک ہو گیا؟ کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ دلیل ہے پہلے رفع دین. پہلے رفع دین کی دلیل نہیں چاہیے. دلیل یہ ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ تم پہلے رفع الیدین کرو. آیا نا داڑھ تھلے؟ تو ابھی دینی ہے آپ کو دلیل. ٹھیک ہے، دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ سب دیکھیے ان کو. میں نے جو بات جو ان سے سوال کر رہا ہوں، میرے اوپر الٹا سوال رکھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے مناظر کے اصول آتے ہیں اور مجھے کتاب کا نام معلوم ہے. انہیں اتنا سمپل سی بات نہیں معلوم کہ بھائی جب سامنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جاتا، پہلے جواب دیا جاتا ہے، اس کی بات کلیئر کی جاتی ہے. میں تیسری بار ان سے والی بات بول رہا ہوں کہ میرے بھائی اس حدیث کو پہلے آپ بتائیں مجھے کہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں. جابر ابن سمرہ کی روایت ہے، اس کا ترجمہ کیا کروائیں آپ؟ جو میں نے کرا میں نے صحیح کرا ہے ترجمہ، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ صحیح بات ہے. آپ اس کا پہلے مجھے جواب دیں، جبھی میں آگے بڑھوں گا. میں آگے نہیں بڑھوں گا اس کے. آپ مجھے پھنسانے کی چکر میں نہ رہیں. آپ اس دلیل کا بسم اللہ کے الرحمن الرحیم کر کے حدیث کا جواب دیں مجھے. اور جی آپ کی یہ بات پوری ہو کمنٹ گئی؟ نہ آئے، اور یہ کمنٹ نہ آئے. اب ہاں میں وہ آپ سے آفر آخری آپ بار کی بول بات رہا ہوں. پوری میرے ہو گئی؟ جی ہو گئی. دیکھیں جی رضا بھائی ہم شروع کر لیں آپ میرے سے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، حیرت اللہ کی قسم. ان کی فقاہت، اور بے تاج بادشاہ تھے یہ جناب. ایک دلیل کا مطالبہ کر رہا، وہ نہیں کر رہے. بھائی میرے سمجھنے سے، آپ کے سمجھنے سے دین میں کوئی جھکاؤ یا کمی بیشی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لائے تو تم کامیاب. ہم تو اپنا فیصلہ صحابہ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس طریقے پر میں ہوں اس پر میرے صحابہ. اب ادنا سا طالب علم اہل حدیث کا آپ کو صحابہ کا عمل دکھا رہا ہے. صحابہ اللہ کے رسول کے عمل کو بہتر سمجھیں گے بھائی، یا ہم؟ ان کو عربی بہتر آتی ہے یا ہم کو؟ انہوں نے اس حدیث کو سنا ترک پہ تو کیا وہ بھول گئے تھے؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے اگر رفع دین کو اس حدیث سے جابر بن سمرہ کی، تو مجھے اتنا بتا دیں کہ پھر یہ بعد میں صحابہ کیوں کر رہے ہیں؟
اتنا جواب دے دے. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا جواب دوں گا اور انشاءاللہ اسی حدیث سے تسلیم کراؤں گا آپ سے کہ وہ حدیث اس میں ہے ہی نہیں جو آپ وضاحت کر رہے رفع دین کا ذکر. سب سے پہلا سوال یہ ہے، ہم سے بہتر سمجھنے والے صحابہ تھے، صحابہ نے اس حدیث کے آنے کے بعد رفع دین کو ترک کیوں نہیں کیا، اللہ کے رسول کا حکم کیوں نہیں مانا؟ ایک لوجیکل سوال ہے، عوام سننا چاہتی ہے کہ اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے. ہم صحابہ کا عمل دکھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پیش کرو. رضا بھائی بتائیں میری کیا حیثیت صحابی کے سامنے؟ صحابی مجھ سے زیادہ انگریزی وہ عربی جانتے تھے. آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحابہ کو پکڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے طریقوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کو دلیل بنایا. اب میرا سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر، مالک بن حویرث رفع دین نبی کی وفات کے بعد کر رہے ہیں، اگر اس سے ترک ثابت ہوتا ہے جابر بن سمرہ والی حدیث سے تو آپ پیش کریں، بتائیں. عوام سننا چاہتی ہے دلیل کے. باتاج بادشاہ صاحب دلائل میں تو ابھی کہہ رہے تھے کہ بہت آگے ہیں، کہاں ہے دلیل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں فری والی بات کہوں گا، ہمارا اس دھرتی پہ اعلان ہے، اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے. سنیے میری بات. آپ صحابی کی بات کرتے ہیں، جو صحابی کو نہ مانے ہم اس دھرتی پہ اس سے بڑا کوئی ممکن نہیں سمجھتے. آپ صحابی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، پھر بڑا مسئلہ چھڑے گا. آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح پڑھی تھی، آپ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان نہیں تھی، آپ ایک ہی اذان کیوں دیتے ہیں؟ آپ مکمل کس بات طرح کریں، کوئی اور ٹاپک نہ چھیڑیں یہاں پہ. نہیں تو پھر آپ جب صحابی کی بات لا رہے ہیں نا تو پھر پوری بات عوام کو آپ کی ظاہر ہو نا، آپ کی بد فعلیاں اندر والی بھی تو ظاہر ہوں کہ آپ کیسے صحابہ کی بات کو ترک کرتے ہیں. جنید بھائی میں چاہتا ہوں آپ بھی رفع دین کے ٹاپک کے اندر ہی بات کریں، انہوں نے بھی رفع دین کے اندر ہی بات کری تھی. آپ اب میرے تراویح بھائی کریں. میں رفع الدین کے اندر بات کروں گا جب یہ بات ہے نہیں ہمارے علماء کے اوپر کہ وہ ہمارے اوپر کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل نہیں مانتے، میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یہ صحابہ. تو بھائی عوام کو آپ کی بد فعلی دکھے نا، آپ کے بد فعل عوام، آپ صرف ہمارے دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے بد فعل بھی تو عوام کو ظاہر ہوئے کہ اسی کہتے ہیں. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 اذان کری تھی جمعے کی، آپ ایک ہی دیتے ہیں، اور اسی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 تراویح جنید بھائی کو میں پھر آپ کو کر آخری کر بار کے. بول رہا ہوں، آپ صرف رفع دین پہ بات کریں، جو ڈبیٹ چل رہی ہے اس پہ بات کریں. رضا بھائی نے بھی تو رفع دین پہ ہی بات کری تھی. تو آپ یہ الزام یہ نہ لگائیں ہمارے اوپر کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتے، نہیں تو پھر آپ کی جو بد فعل ہیں سارے عوام کے سامنے کھلیں گے، اس لیے اس کو رکھ رہنے ارے دیجیے. جنید بھائی اب وہ تو سنو، نظر آ رہا ہے نا، اب ظاہر سنو، ہے. اب سنیو میری بات. آپ صحابی سے دلیل مانگنا نہیں، حضرت میں پہلے وہ بھی دے دوں آپ کو، کتاب وغیرہ کا نام بھی بتا دوں آپ کو. صحیح بخاری جلد اول کتاب الاذان باب الجلوس فی التشہد، حضرت ابو حمیدہ ساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع تھا، وہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاؤں. میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں، حافظ میں نے حضور کی نماز کا طریقہ حفظ کیا ہے. اذا کبر جعل یدیہ حذب للکبیہ الی آخری. حضور میں عربی نہیں بول رہا، عوام سمجھ نہیں پائے گی، ڈائریکٹ میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیت فرماتے، پھر ہاتھ باندھ لیتے، اور حضور جب رکوع کرتے پھر سر جھکاتے اور اتنا رکوع میں رہتے حتیٰ کہ ہر عضو ان کی جگہ پر پہنچ جاتا. پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر سجدے میں جاتے، وَإِذَا سَجَدَ پھر سجدے میں جاتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہاتھ اتنے سکڑتے اور نہ ہاتھ زیادہ کھولتے، درمیانی کیفیت پہ رکھتے. یہ نبی کی نماز کے حفظ کرنے والے انسان تھے. انہوں نے فرمایا تھا خود کہ میں نبی کی نماز کا حافظ ہوں، اور انہوں نے رفع الیدین نہیں بتایا نماز کے اندر، رکوع سے اٹھ کے ڈائریکٹ سجدے کی بات کریے. یہ نبی کے حافظ ہے میرے بھائی. اب کریے آپ پیش جی حدیث، اگر چاہیں رضا تو میں بھائی دوبارہ جنید بتا بھائی دوں. نے نہیں، جنید بھائی بسم آپ کا پہلے ہی اللہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، آپ نے 1.5 منٹ ایکسٹرا لے لیا. رضا بھائی جی آپ بولیے. بھی بسم شروع اللہ، کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو میں نے کہا تھا کہ یہ بد زبانی پر آ چکے ہیں. انہوں نے کہا ان کی بد فعلی، استغفر اللہ لا حول ولا قوت، جبکہ جو ہمارا فعل ہے تراویح کے اوپر وہ رسول اللہ کا فعل ہے، ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جو تراویح کا حکم دیا ہے وہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بد فعلی رہا 20 رکعت کا. کبھی موقع لگے گا انشاءاللہ الگ سے مناظرہ کر لیں گے اس موضوع پر کہ تراویح 20 رکعت ہے یا نہیں. انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو اس وادی میں چھوڑ کے آئیں گے کہ آپ نکل نہیں پائیں گے. وہ چھوڑ دیجیے ابھی.
अभी हम बात कर रहे थे कि सहाबा जो हमारे हुज्जत हैं वो रफ़ा दीन के बाब की बात कर रहे थे, तरावी में है, जुमा की अजान में है, वो बात की बात है ना, पेश कर दीजिएगा, उस पर अलग से डिबेट कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज अभी उसूल बता रहे थे, मुनाजरे का उसूल भी यही है कि भाई मौजू से राह फरारी इख्तियार नहीं की जाएगी। इन्होंने मौजू से राह फरारी इख्तियार की, दूसरी तरफ बढ़ गए। फिर भी अब भी मेरा वही सवाल है कि अबू हुमैद अस्सादी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो हदीस है आपने जो पेश की है, उस पर तो मैं अभी जवाब दूंगा आपको। अगर इस हदीस से भी रफ़े दिन का तर्क साबित होता है तो इतना बता दें, अब्दुल्ला इब्न उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रफ़े दिन का क्यों बता रहे हैं, मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रफ़े दिन का अमल क्यों बता रहे हैं? जब इस हदीस से तर्क साबित होता है तो रफ़े दिन का अमल क्यों बता रहे हैं? दूसरी बात यह है कि उसूल हदीस का एक उसूल है कि एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती है। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इसको लिखा है, यानी अगर किसी हदीस में मुख्तसर है तो उसका टुकड़ा दूसरा में मिलेगा। मिसाल के तौर पर बुखारी के अंदर कब्र के सिर्फ एक ही सवाल मौजूद है, यानी कब्र में सिर्फ एक ही सवाल होगा, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है। लेकिन हमको दूसरी रिवायतें मिलती हैं, उसमें ये जिक्र है कि दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बुखारी के एतबार से सिर्फ एक ही सवाल है? नहीं भाई, वहां पर मुख्तसर है, दूसरी जगह हमको मुकम्मल मिल गया। ठीक उसी तरीका से अबू हुमैद सादी की जो रिवायत इन्होंने पेश की है वो बुखारी में मुख्तसर है। इब्ने माजाह के अंदर जब ये रिवायत आ गई तो मालिक अबू हुमैद सादी ने इसकी वजाहत भी कर दी कि रसूलुल्लाह रुकू से जाते तो रफ़े दिन करते, रुकू से उठते तो रफ़े दिन करते। सुभान अल्लाह, इन्हीं अबू हुमैद सादी से वाज़ेह हुआ कि जो इन्होंने दलील पेश की थी वो मुख्तसर थी, इसका मुकम्मल टुकड़ा इब्ने माजाह में मिल गया। कहें तो दुनिया को अभी दिखा दूं। जी जी जुनेद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई ये सवालों का जवाब नहीं देते हैं, बस अपने इश्काल पे इश्काल उठाए चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि मुनाजरे के उसूल नहीं मालूम आपको। और आपने जो बदफेली की, मैंने ये कोई जबान आपसे ऊंची करके तो बात नहीं की है। और आप जो ये बोल रहे हैं कि सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ज्यादा सीखते हैं, अच्छा फिर जब हम आपने वाली बात की तो फिर कह रहे हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नकल करते हैं। फिर आप इस बात पर नहीं आए कि तरावियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ज्यादा बेहतर सीखा हुआ है या अल्लाह के नबी ने? ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सहाबी ने नमाज हिफ्स करी उसका तरीका सिखाया, और पूरा बुखारी में मौजूद है। आप झूठ बोल रहे हैं आवाम के सामने, पूरा बुखारी में जुनेद मौजूद भाई है उसका तरीका। जवाब रजा भाई ने दे दिया इब्ने माजा से, अगर उसके लिए जवाब, उसका जवाब हो आपके पास इब्ने माजा वाली रिवायत का, वो दें। आप पूरी बात सुनो ना मेरी पहले। मैं इब्ने माजा की अभी बात ही नहीं छेड़ूंगा, मैं पूरी बुखारी में, बुखारी शरीफ के अंदर ही इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सहाबी ने नमाज हिफ्स करी है उनका तरीका दिखा, मैं उनका तरीका। और दूसरी बात, हज़रत जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। दोबारा ये बात कहूंगा, इसका जवाब इनके पास नहीं है, तब कयामत आ जाएगी मैं अहले हदीस हो जाऊंगा वल्लाह, अगर इस हदीस का ये जवाब दे दे। अगर ये हदीस सही नहीं हुई, मैं वल्लाह अहले हदीस हो जाऊंगा। ये हदीस सही नहीं हुई, अगर हज़रत जाबिर इब्न समूरा की सही नहीं हुई। आप दोबारा ये बात सुन लीजिए। और मैंने इतनी, और क्या मैं आवाम के सामने आपकी जाहिर करूं ये बात कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साहबी ने नमाज का तरीका हिफ्स किया है उससे उन्होंने खुद रफ़ा नहीं किया है नमाज के अंदर, और उन्होंने खुद कहा कि मैं आओ तो मैं नमाज सिखाता हूं। रजा भाई ने अबू हुमैद नहीं, सादी बोलने की दे रिवायत का बोलने दे जवाब दे बोलने दिया दे था। नहीं, बोलने दे उनको, मैं जवाब दूंगा दोबारा से, बोलने दे। और मेरे भाई आप जवाब जो भी दें पूरी आवाम सुने, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है, या कोई भी सुने या नहीं सुने। मैं आपसे दो सवालों के जवाब मांगता हूं। ये हजरत जाबिर इब्न समूरा की रिवायत सही है, आप इसको मानते हैं या नहीं? इसका जवाब मुझे दें प्लीज। घुमाए ना मुझे, इधर उधर ना ले जाएं, आवाम भी देख रही है, अभी सब आ जाएगा सामने। आप इस हदीस को मानते हैं या नहीं मालूम चल जाएगा। हजरत अबू हुमैदा साइदी की रिवायत क्या बुखारी शरीफ में मौजूद नहीं है जो मैंने सुनाई है, क्या इब्ने माजा में मौजूद है? अगर ये बुखारी में मौजूद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, ये बुखारी में मौजूद नहीं थी, इब्ने माजा में है, वो अलग चली जाएगी, फिर उसकी बहस लग जाएगी। मुज़ेन भाई, मुझे लगता है इनका टाइम ज्यादा हो गया। जी जी, इनका टाइम पूरा हो गया, वो आधा मिनट जो है वो इन्होंने जी जी, माफी चाहता हूँ आधा मिनट ज्यादा देने की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। भाईजान कहते हैं कि मैं अहले हदीस हो जाऊंगा, माशाअल्लाह। अभी तक मान चुके हैं कि ये हदीसों को नहीं मानते थे, मुनकिरीन हदीस थे। माशाअल्लाह, ये तो हम भी जानते हैं आप हदीसों को मानते ही नहीं है भाई, सभी तो अहले हदीस होंगे। आज आप देखें भाई, एक उसूल में आपको बताया, तमाम आवाम को आसान कर दूं। बुखारी के अंदर सिर्फ कब्र में एक सवाल होगा, बुखारी के एतबार से
قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، وہ بھی یہ کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے جو مبعوث کیے گئے تھے تمہارے تعلق سے، جبکہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے اتفاق ہی رکھتے ہوں گے۔ اگر بخاری میں مختصر روایت کو لے لیا جائے تو اس میں تو ایک ہی سوال کا ذکر ہے، تو کیا اب یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی وہ 2 سوال قبر کے جو ہوں گے وہ ثابت ہی نہیں ہے؟ نہیں بھائی، بخاری میں کم آئے ہیں اور دوسری روایت میں دیگر محدثین نے اس کو لکھا ہے، تو 3 ہو گئے۔ تمام ترک کو جمع کر کے، تمام احادیث کو جمع کر کے ایک واقعہ بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقہ سے یہ ابو حمید السعدی، نام یاد رکھیں، ابو حمید السعدی سے بخاری کے اندر مختصر ٹکڑا پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہی ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ میں ان کا مکمل واقعہ آ گیا ہے۔ آپ دیکھیں، اسکرین میں نے شیئر کی ہے، اسکرین پر دیکھیں، وہی صحابی محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 صحابہ کی موجودگی میں، جن میں ایک ابو قتادہ تھے، ابو حمید السعدی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ جبکہ اللہ کی قسم آپ نے ہم سے زیادہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے اور نہ آپ نے ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ ابو حمید السعدی، جن کا یہ بار بار نام لے رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ضرور، لیکن میں آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، یعنی رفع دین کرتے، اور آپ کا رک جائیے رفع دین کرتے، اور آپ کا اعضا اپنی جگہ پر قرار رہتا، پھر قرات کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، رفع دین کرتے، پھر رکوع کرتے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کندھوں تک اٹھاتے، یعنی رفع دین کرتے۔ نہ تو اپنا سر یعنی پیٹھ سے نیچے رکھتے اور نہ ہی اونچا رکھتے۔ دیکھیں، اس میں واضح ہو گیا کہ رکوع سے جاتے اللہ کے رسول رفع دین کرتے اور سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے، یعنی بخاری میں ابو حمید السعدی کا یہ مکمل واقعہ نہیں تھا، ابن ماجہ میں بخاری کی وضاحت کر رہے ہیں وہی ابو حمید السعدی۔ بھائی ٹائم ہو رہا ہے جی، وہ بھائی دلیل تم پیش کیوں کر بولو رہے گے؟ ہیں، اس کا ٹائم دلیل دے رہے پیش کر رہے ہیں، دلیل میں کوئی ٹائم نہیں ہے بھائی، دلیل میں کوئی ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیں، پھر رکوع کرتے تو اس میں واضح آ گیا کہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو کندھوں تک اٹھاتے۔ اب بات واضح ہو گئی، بخاری میں مختصر تھا، ابن ماجہ کے اندر ابو حمید السعدی نے مکمل واقعہ بیان کر دیا ہے، تو الحمدللہ ان سے بھی رفع دین کا ترک ثابت نہیں ہوا۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلم کا جواب نہیں دیں گے، کیوں دوں؟ پہلے تو ایک مسئلہ کلیئر ہو جائے، وہ تو 2 منٹ میں اس کو رفع کر دوں آپ کے گھر سے انشاءاللہ۔ جی جی جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ میں پھر بتا دوں، یہ اہل حدیث یا جو بھی ہم سے اہل دیوبند سے مناظر کرتے ہیں، صرف اور صرف پھنسانے کی چال ہے۔ میں نے ان سے جب بھی بات پوچھی اور اب بھی پوچھ رہا ہوں، بھائی کتنی بار پوچھوں یار، بے شرم کی پھر حد ہوتی ہے یار، انسان کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا، مناظرہ چھوڑنے کا من نہیں چاہے گا پھر انسان کا؟ صحیح مسلم بتا دی، جلد نمبر اول بتا دی، کتاب الصلاۃ بتا دی، بتا ہی نہیں رہا ہے کہ اس پہ بھائی یہ حدیث کو تصدیق کرو نا، مانتے ہو یا نہیں؟ بتاؤ، معلوم چل جائے گا عوام کو منکرین حدیث کون ہے۔ اس کو آپ کیا مانتے ہیں اس حدیث کو؟ یہ پہلے اس کا مجھے بتا دیے خلاصہ۔ دیکھیے، پھر صحابی پہ آپ دلیل دیں گے، پھر میں بھی بہت دلیلیں دے دوں گا، لیکن آپ پہلے مجھے اس کا ترجمہ کریے اور اس کا مطلب عوام کو بتائیے اور کریے ہاں میں اس حدیث کو تصدیق کرتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے۔ جب تک آپ یہ بات نہیں کریں گے، شاید 2 گھنٹے ہو جائے، میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ میں دوبارہ یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد نمبر اول، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ وکننا صلینا مالی اراکم رافعی رفدن رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل الشمس، یہ جانتے ہیں خیل الشمس کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے عربی میں؟ خیل الشمس، اسکنوا فی الصلاۃ قبل الصلاۃ فی الصلاۃ۔ ٹھیک ہے، کریے بسم اللہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام لوگ سنیں، ابو حمید السعدی پر جو انہوں نے دلیل پیش کی تھی، الحمدللہ اس پر کوئی تفسیرہ نہیں کیا، یعنی مان گئے کہ خیانت کی تھی، اور مجھ سے کہہ رہے کہ میں ارے بول میرے بول بھائی گھما رہا ہوں۔ ایک منٹ بیچ میں نہ بولے جنید بھائی، بھائی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اپنی ٹرن میں بولیں۔ بھائی ایک اب منٹ دیکھیں، بات سنیے بس۔
भाई एक मिनट जज्बात बात में ना सुनिए। आइए जुनेद भाई, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे आपकी बारे में हम नहीं बोलते। ठीक आप है, करिए करिए। देखें, जुनेद भाई खाइफ हो गए हैं और अपने जो है अखलाकों को छोड़ना शुरू कर दिए हैं। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या करूंगा, मुनाजरा ही छोड़ेंगे आज इंशाअल्लाह। जिस महफिल में आए हैं ना, इंशाअल्लाह वहां से मुनाजरा छोड़ना ही पड़ेगा आपको। देखें प्यारे भाई, इन्होंने अबू हुबैदा सादी की बुखारी से रिवायत मुख्तसर पेश की थी, मैंने इब्न माजा से मुकम्मल तरीक पेश कर दिया। वाज़े हो गया उससे रफ़े देन का जिक्र है, उस पर कोई तफसीरा नहीं किया, यानी ये जानते हैं कि मैंने खियानत की थी। अगर उस बुखारी की रिवायत को सही मान लो, उसको पूरे मान लो कि उससे तर्क रफ़े देन साबित हो रहा है, तो उसमें सूरह फातिहा का भी जिक्र नहीं है, तो क्या सूरह फातिहा भी बंद कर दी जाए? जबकि ये कहेंगे कि सूरह फातिहा के लिए अलग से रिवायत आई है, तो हम भी कहते हैं ठीक है, अलग से रिवायत आई है, कोई मसला नहीं है, उसमें मुख्तसर है, दूसरी जगह में सूरह फातिहा का जिक्र है। अगर आप उस बुखारी से मुकम्मल दलील पकड़ रहे हैं नमाज की, तो भैया उसमें फिर सूरह फातिहा का भी तो जिक्र नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने सूरह फातिहा पढ़ा, तो क्यों पढ़ते हैं? तो कहेंगे दूसरी रिवायत से साबित, हमने भी कह दिया कि इब्न माजा से मुकम्मल तरीक साबित है। एक बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि कयामत तक जवाब नहीं दोगे, 2 घंटे हो जाएंगे भाई, 2 मिनट में जवाब दे दूंगा उसको। पहले तो आप इतना बताएं, अबू हुमैदा सादी की बात जो आपने मुख्तसर पेश की थी, उसका मुकम्मल में टुकड़ा पेश किया हूँ, उस पर आप रुजू करते हैं, फिर आते हैं जाबिर बिन समुरा की तरफ इंशाअल्लाह। इसको बहुत बार बार ये कह रहे हैं कि इस पे पेश करें, अब उस पर ही बात करूंगा अगली, लेकिन पहले ये रुजू कर लें उस पे अबू हुमैदा सादी वाली रिवायत पे। जी भाई, उसको मुकम्मल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी जुनेद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बताइए मुझे टाइम कितना है बोलने का, एक का 2 मिनट। 2 मिनट है, ठीक है। 20 हो रहा है मेरे भाई। मैं जो रिवायत मैंने पेश करी थी अबू हुमैदा साइदी की, वो मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो बुखारी शरीफ में पूरी मौजूद है, और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के हाफिज हैं, उन्होंने रफ़ुल यदैन नहीं किया। ये इब्ने माजा की बात करते हैं, वो अलग रिवायत चली जाएगी, लेकिन इसमें पूरा बुखारी शरीफ में मौजूद है उनकी हदीस, वो हदीस मौजूद हैगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुज़ेन भाई माजरत चाहूंगा, इनसे कहिए अलग चली जाएगी, कहाँ कह रहे हैं? दोनों वाक़ये एक ही अलग साबित करें उसको। नहीं, बीच में बोल रहे हैं यार, उस उसूल तोड़ना है अब। जी आपने भी तोड़ा था। तो उसे ये थे अबू हुमैदा साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत है वो बुखारी शरीफ में हैगी मौजूद, और उन्होंने तरीका भी बुखारी शरीफ के अंदर ही बताया है, और उसमें रफ़ुल यदैन नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के हाफिज थे। मैंने जाबिर इब्न समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत की बात इसलिए पहले करी थी क्योंकि वो बात पहले आई थी, वो हदीस सबसे पहले मैंने दलील में दी थी, और उसकी पहले बात होगी जो हज़रत अबू हुमैदा साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है। मैं उससे कुछ नहीं करता, मैं अभी भी वाली बात कहता हूँ जो मैंने पहले कही थी, और आप उसको भी बताएं, और जो मैंने सही मुस्लिम से पेश करी आप उसको भी बताएं, और जो मैं कह रहा हूँ इसका तर्जमा करें सही मुस्लिम को, और इसको तस्दीक करें कि आप मानते हैं नहीं इस हदीस को। करो भाई मेरा जवाब नहीं आया, मैं आपको वाज़े कर दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने यहाँ पर वाज़े ये बात कही है कि वो वाक़या इब्न माजा का दूसरा है, ये वाक़या दूसरा है, जबकि बुखारी में ये अल्फाज है कि 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नबी का नमाज का तरीका बताया। इब्न माजा में भी ये मौजूद है कि 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज का तरीका बताया। बुखारी में मौजूद है वो अबू हुमैदा सादी थे, इब्न माजा में मौजूद है वो अबू हुमैदा सादी थे। ये कह रहे हैं वो वाक़या अलग है, ये वाक़या अलग है। पहले साबित करें कि वो वाक़या अलग था, ये वाक़या अलग है, जबकि उसका मुख्तसर टुकड़ा बुखारी में है, इब्न माजा में मैं पूरा पेश किया हूँ। उसका जवाब दिए बगैर इनको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुगालता दे रहे हैं अवाम को बेवकूफ समझ रहे हैं। अवाम को इतना गुस्सा आ रहा होगा ना आप पर, जूता मारने को सोच रही होगी वो, कि बंदे से सवाल किया जा रहा है और जवाब क्या दे रहा है। भाई आप पहले बुखारी का जो वो सवाल था उसको मुकम्मल करें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। पहले ये मुकम्मल करें कि अबू हुमैदा सादी का वो जो वाक़या इब्न माजा से मैं पेश किया हूँ वो मुनफरिद था, और ये दूसरा वाक़या था, तभी तो बात बनेगी ना। और मान भी लीजिए कि ये वाक़ये 2 थे, तो एक में रफ़े देन की दलील आ रही है, एक में नहीं आ रही है, तो आपने एक को तस्लीम किया, दूसरों को छोड़ दिया। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़। जी जुनेद भाई, अब आप जो है अबू हुमैदा सादी की जो रिवायत है उस पर बात करें, उसके बाद इसके बाद जो है जाबिर बिन सबूरा की रिवायत पे बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यार, आप जज बन के बैठे हुए हैं, आपको इस बददियांती में इसको आपको शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? पहले तो इन्होंने बात करी जूते मारने की, या इन्होंने इतना गंदा अल्फाज बोला, मैंने कुछ नहीं की, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, आपको यार शर्म नहीं आ रही कि पहले अबू हुमैदा साइदी की
میں نے سب سے پہلے دلیل کون سی پیش کری ارے تھی؟ آپ جنید گھماتے بھائی ہیں آپ دین کو، نے کیا وہ صرف ابو عوام حمید کے ساتھ؟ السعدی کی روایت پیش ہی کیوں کری جب آپ کو اس کا جواب چاہیے تھا جابر بن سمورہ کا؟ اب آپ نے پیش نہیں کر دیا تو اس کا جواب لے لیں، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو نہیں نہیں ریجیکٹ کر نہیں، لیں۔ آپ میرے ٹائم میں بول رہے ہیں، آپ بیچ میں جی اصول میں مت توڑیے۔ ماڈریٹر ہوں، میں بول سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی آپ ان کی طرف، یہ موسٹ میری طرف سے اگر آتا نہیں تو میں مانتا، آپ میری طرف کے موسٹ نہیں ہے، میں نہیں مانتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے، آپ نے پہلے مجھ سے تصدیق نہیں کروائی تھی یہ والی بات کی کہ آپ میں موسٹریٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سنیے دوبارہ۔ یہ بول نہیں کون میوٹ رہا ہے کر لیں دوسرا؟ سرفراز بھائی، یہ بول کون رہا ہے؟ اس میوٹ کو کر لیں، پڑھاؤ۔ باقی سارے میوٹ کریں، سارے جاہل میوٹ ہو کریں، میوٹ کر باقی لیں۔ سارے میوٹ کریں۔ سنیے، بسم اللہ۔ مجھے معلوم ہے آپ بھاگو گے میرے بھائی، آپ بدتمیزی کر کے بھاگو گے، مجھے معلوم ہے جواب نہیں مل پائے گا اس حدیث کا بھائی تا میں قیامت تک آسان نہیں۔ میں آسان کر دوں بھائی جان، کوئی مجھے بھی بولنے کا غلط موقع کمنٹ دیا نہ جائے، کرے۔ مجھے بولنے ارے کا جنید موقع بھائی دیا سن جائے، لو، مجھے ہاں میں بولنے آپ ہی کا کو موقع دوں گا۔ دیا جائے، مجھے بولنے کا موقع دیا جائے۔ ارے میں ٹائم تائید کر نکل رہا رہا ہوں ہے۔ آپ کی یار، میں تائید کر رہا ہوں آپ کی، سن لیں بھائی، کوئی بھی بیچ میں نہ بولے، سرفراز بھائی معذرت، کوئی بھی نہ بولے۔ ان کو آج موقع ہم نہیں دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں نا ہم بھاگیں گے، آج ان کو موقع نہیں دیں گے جب تک کہ ابو حمید سعدی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے اس کا تو پیش ہی کیوں کی تھی، اگر اس کا جواب نہیں ملا تھا تو آگے جانا ہی نہیں تھا، اب چلے گئے ہیں تو بھائی آنا تو پڑے گا۔ تو اس کا بھی اب جواب دے میرا کے آپ جائیں، نے ٹھیک ہے؟ ٹائم کوئی اپنی بیچ میں نہ طرف لے بولے، لیا، آپ پورا میرا ٹائم مکمل اپنی ٹائم طرف لے لے لیں، لیا۔ آپ کا ٹائم مکمل پاز لے ہے لیں، ابھی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ مکمل لے لیں، ٹائم دوبارہ ہے۔ سے شروع کر دیں۔ جی دوبارہ میں سے شروع کرتے سب ہیں۔ سے دیکھیے، آپ کو مناظر جو آپ نے کتاب کا مجھے حوالہ دیا تھا اس کے صفحہ نمبر 22 پر جائیے، صفحہ نمبر 22 پر جائیے، نیچے اس کے برقے کی ایسے ہوگی تقریباً نیچے سے اس کی تیسری سطر، اوپر سے اوپر سے مجھے سطر جانی ہے، نیچے سے اس کی تیسری سطر تقریباً، کہ جب مناظر کوئی جب سوال کرتا نہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے میرے بھائی، اور اسی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی پہلے پیش کی تھی اور ابو حمیدہ سعیدی کی بعد میں پیش کی تھی۔ میں اس کا جواب، جب پہلے آپ صحیح مسلم کو مجھے جواب دے دیں، میرا وہ کر دیں، پھر میں ابو حمیدہ سعیدی کا آپ مجھے جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ جو آپ بات کریں میں اس کو بھی عوام کے سامنے واضح کر دوں گا۔ یا تو آپ یوں کہیں کہ مجھے اس صحیح مسلم کی اس یہ والی حدیث سے بات نہیں کرنی ہے، تو میں مانوں گا ہاں آپ کو بات نہیں کرنی ہے۔ آپ عوام کے سامنے ایسے کیوں جھٹلانا ہے سب کو؟ آپ یار عوام جانتی نہیں ہے، خرج رسول اللہ وَكُنَّا صَلَّيْنَا مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ۔ اس کا آپ ترجمہ کر دیں اگر آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا، پہلے اس کا ترجمہ ہوگا، اس کی تصدیق حدیث کی کریں گے آپ۔ تو بولیے آپ کا جنید ٹائم۔ بھائی آپ تب کیوں آگے بڑھ گئے تھے ابو حمید سعدی کی روایت پیش کرتے وقت؟ میں اب اس آپ لیے جو آگے ہے بڑھا تھا، میں اس لیے جی آگے بڑھا تھا کیونکہ یہ حضرت بول رہے تھے مجھ سے کہ نہیں تو ارے اب اس آپ کا صحابی جواب سے جب زیادہ آپ نے لے جانتے ہیں، لیا تو پھر میں نے آپ اس اس لیے، سے اب میرا وقت سنیے نا، شروع کریں، میرا وقت شروع نہیں کریں ایک منٹ میری جنید سنیے، آپ جنید دلیل پہ مزین سن بھائی لی جن جاتا کا ہے، آپ وقت ہو سنیے گیا، جی میری آپ بات شروع کریں، سنیے۔ آپ آپ کا کا وقت وقت شروع ہو ختم، گیا رضا بھائی۔ آپ کا وقت جنید ختم بھائی ہو آپ گیا میوٹ کر بھائی، لیں، آپ خاموش رہیے۔ جنید بھائی آپ آپ میوٹ کر لیں۔ اپنی میوٹ کر لیں بھائی، آپ میوٹ کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں تمام عوام سے، صبر کا باندھ ٹوٹ رہا ہے، جانتا ہوں آپ کا، لیکن تھوڑا صبر اور کر لیں انشاءاللہ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں یہ لفاظی شروع کر دی انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت تک، بھائی میں تو انکار نہیں کر رہا، واللہ میں جابر بن سمرہ کی حدیث پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس حدیث سے بھاگ رہے ہیں تو آپ کو وہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش نہیں کرنی چاہیے تھی، مغالطہ جو دینے کی کوشش کیے تھے نا، اب اس مغالطے کا ہم نے رد کیا ہے۔ آپ نے بخاری سے روایت پیش کی تھی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع دین نہیں کرتے، ہم نے ابن ماجہ سے انہی ابو حمید سعدی کا یہی واقعہ مختصر جو تھا اس کو طویل کر دیا اور اس میں رفع دین کا ذکر آ گیا، اس کا آپ جواب نہیں دے رہے، کہہ رہے دوسرا واقعہ ثابت کرے بھائی۔ پہلے ابو حمید سعدی کا واقعہ کلیئر ہوتے ہی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگر نہیں جاؤں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ پہلے آج چیلنج کر رہے تھے بڑے بڑے، دلیل کے باتاج بادشاہ، دلیل تو نہیں دی، کہتے ہیں کہ مناظرہ رشیدیہ کی جو آپ نے کتاب بتائی کہ فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ سوال کا جواب دیا جائے گا، تو پھر یہ تو عمل آپ نہیں کر رہے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ابو حمید سعدی کا اور اپنے ہی خلاف کتاب پیش کر رہا ہے بندہ، یہ لو جی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پیر پر کڑھالی مار لی۔
اگر یہی بات ہے تو سوال تو میں کر رہا ہوں نا، آپ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ جابر بن سمورہ پر اگر میں جواب نہیں دے رہا تھا تو آپ جاتے ہی نہیں ابو حمید الساعدی پر، اب چلے گئے تو وہاں سے ریٹرن آنے کے لیے جابر بن سمورہ سے ابو حمید الساعدی کو کراس کرنا پڑے گا۔ ہم نے واقعہ پیش کیا ہے مکمل، آپ اس کا جواب دے دیں، جابر بن سمورہ پہ آ جاتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، میری اور بھی اہل حدیث بھائیوں سے میری بات چیت ہوئی ہے، میں تو بھائی ادب سے بولوں گا آپ سے بھی، آپ چاہے مجھ سے بدتمیزی سے بول رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ تھوڑی سی بدتمیزی کریں گے پھر میں آپ جوتے مارنے اور جو بھی ایسے الٹے سیدھے الفاظ ہیں آپ سارے استعمال کر لیے، مجھے معلوم ہے کیونکہ آپ کو آخر میں بھاگنا ہی ہے۔ خیر، آج تک کوئی اعلی حدیث اس کا جواب تو دے نہیں پایا اس حدیث کا، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائی عوام کا ٹائم کیوں برباد کر رہے ہیں؟ صاف بول دیجئے میرے پاس اس حدیث کا جواب نہیں ہے۔ مطلب یار میں نے پہلے حدیث پیش کری، بعد والی حدیث کا میں اچھلے جا رہا ہوں، میں دوں گا، میں کہہ تو رہا ہوں، میں اگر نہیں دوں تو جو چور کی سزا وہی میری سزا۔ پہلے آپ جو میری پہلی بات تھی اس کا آپ جواب دیں۔ میں دوسری بات اس لیے اس لیے رہتا ہے حضرت ابو حمید الساعدی کی بات، کیونکہ آپ یہ والی بات کا ٹسکا لگائے چلے جا رہے تھے مجھے کہ صحابی سے زیادہ جانتے ہیں، صحابی سے زیادہ جانتے ہیں، یہ آپ 4-5 بار بول دیے تھے الفاظ، تو اس لیے میں ابو عبید الساعدی کا نام لیتا ہوں، اور جو میں لایا ہوں وہ اس کی بھی میں بتاؤں آپ کو، واضح کر کے بالکل حدیث دکھاؤں گا میں آپ کو میرے بھائی، لیکن آپ پہلے جب تک جابر ابن سمورہ کا وہ نہیں بتائیں گے روایت کے بارے میں تو میں آگے نہیں بڑھوں گا، اور تا قیامت اہل حدیث نہیں بتا پائیں گے میرے بھائی۔ آپ کیا خیر، آپ کو تو جانا ہی ہے اس مناظرے سے، وہی پھر میں بات کہوں گا اس دھرتی بھائی کسی ماں کی کک نے یار وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو نماز دیوبند کو دلائل میں پھنسا جائے۔ کرو بسم اللہ، میرا ٹائم ختم، آپ شروع کرو۔ ٹائم پہلے ہی چھوڑ دینا، ٹائم ہوا نہیں ہے ختم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ۔ دیکھیں، میں تمام عوام سے کہوں گا کہ وہ جواب تو آپ کو مل گیا جو میں نے دینا تھا، میرا مقصد ان کو سنانا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی مانتا نہیں ہے نا مناظر جو ہوگا وہ کب مانے گا کہ ہاں میں شکست ہو گئی میں رجوع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں چاہتے، لیکن میرا میسج پہنچ گیا ہے اس روایت کے تعلق سے، وہ جب ویڈیو جائے گی تو تمام عوام سنے گی کہ ہاں کہ کیا جواب دیا گیا تھا، یہ بھاگ چکے ہیں اس سے حدیث پیش کر کے۔ اب آتے ہیں جابر بن سمورہ کی حدیث پر۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جابر بن سمورہ کے پاس حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہاں پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے ایسا نہ کیا کریں، جیسے شرکس گھوڑے کی دم ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ پہلی بات، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے، جنید بھائی سے میں پوچھوں گا، تو کیا وہ بے سکونی نماز ہوگی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے سے نماز بے سکونی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول کو انہوں نے پہلے مانا ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں ترک ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کی پہلے کی نماز بے سکونی ہوئی یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی جب آپ خود مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پہلے رفع الیدین کیا ہے، تا حیات نہیں کیا، تا وفات نہیں کیا، تو اب ہمارا سوال کہ اسکنوا فی الصلاۃ سے اگر دلیل پکڑی جا رہی ہے کہ نماز کے اندر سکون نہیں ہوتا رفع الیدین کرنے سے، تو میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول جو پہلے رفع الیدین کرتے تھے تو نماز کیا بے سکونی تھی؟ آنسر دیں گے اس کا۔ دوسرا، اللہ کے رسول کا وہاں پر آنا اور صحابہ کا ہاتھ اٹھانا، ان کا رد کیا کرنا تھا؟ ان کو ہم نے کہا تھا کہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز میں نفی کے یہ ترک کے قائل ہیں، نہ اس میں رکوع کا ذکر، نہ سجدے کا ذکر، نہ تیسری رکعت کے آغاز کا ذکر، کوئی ذکر ہی نہیں ہے، نہ رکوع کا ذکر، نہ سجدے کا ذکر، نہ تیسری رکعت کے آغاز کا ذکر۔ تو آپ نے دلیل کیسے پکڑ لی کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے جی آغاز رضا کی بھائی، آپ نفی کا کر وقت رہے ہے۔ ہیں؟ جی جنید بھائی، اب آپ کی ٹرن ہے۔ جنید بھائی اپنا مائک ان میوٹ کریں۔ بولو۔ جی بولیں بولیں۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ رحم فرما بس آج کی امت پر۔ بتاؤ یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے اور مجھ سے وعدے کروا رہے ہو؟ او بھائی، میں اپنے الفاظ بول رہا ہوں، میں کسی دھرتی پہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں بول رہا ہوں، میں جناب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بول رہا ہوں۔ بھائی اسکنوا فی الصلاۃ کیا میرے الفاظ ہیں؟ مجھ سے تم اس کی بات کر رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ کہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں ہیں؟ اور میرے بھائی جو انہوں نے کہا کہ حضرت جابر ابن سمورہ،
میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ صحیح مسلم نہیں ہے؟ رافعی ایدیکم، رفع الیدین نہیں ہے یہ بات؟ رفع الیدین کی نہیں ہے؟ اسکنوا فی الصلاۃ میں نے معلوم ہے کیوں بولا تھا، میں نے نماز میں سکون اختیار کرنا تو بتایا تھا اس سے، لیکن ایک اور میں بات واضح کرنا چاہ رہا تھا عوام کے آگے. جو نماز ہم شروع کرتے ہیں نا تو اس کے لیے شروع کا الفاظ آتا ہے، جو ہم شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں جیسے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم، اس کے لیے شروع کے الفاظ آتے. اسکنوا فی الصلاۃ جو نماز کے اندر رفع الیدین ہوتا ہے، میں نے اس کی بتایا فی الصلاۃ یعنی نماز میں، فا میں، فی جو آ رہا ہے میں کے لیے آ رہا ہے نماز میں. اور اس سلام علیکم کی بات کریں گے تو سلام بھی نماز کے بعد ہو، یعنی جب سلام بندہ پھیرتا تو نماز سے نکل جاتا ہے سلام پھیرتے ہی، اور جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو شروع کرتا ہے، نہ ادھر شروع کے رفع الیدین کا ذکر نہ بات کی. تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں رفع الیدین کی بات آ رہی ہے ادھر، اس سے معلوم چل رہا ہے فی سے. ٹھیک ہے، اور جب تک آپ اس حدیث کی تصدیق نہیں کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. مجھے معلوم ہے تمام اہل حدیث آ جائیں، نہیں کر سکتے میرے بھائی، نہیں کر سکتے. آپ مجھ سے اس کے کروائیں اسکنوا فی الصلاۃ، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں معلوم آپ کو؟ جی رضا بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کتنی میٹھی میٹھی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر رہے ہیں، جیسے کتنی بڑی بڑی بات کر رہے ہیں. ہم نے بھی تو بھائی حدیث پیش کی تھی، تب تو آپ نے نہیں دیکھا. جابر بن سمورہ کی حدیث پر میں نے ان سے 2 سوال کیے ہیں. پہلا یہ کہ اسکنوا فی الصلاۃ نماز میں سکون اختیار کرو، تو یعنی رفع دین جو کرے گا وہ بے سکونی نماز ہوگی. انہوں نے بھی مانا ہے کہ رسول اللہ نے رفع دین کیا ہے شروع میں، بعد میں ان سے ترک ثابت ہے. سوال میرا یہی ہے کہ رسول اللہ کی نماز پہلے والی جو رفع دین کی تھی تو وہ بے سکونی ہوئی یا نہیں؟ بھائی لوجیکل یہ عوام سمجھ رہی ہے، اس کا آنسر کون دے گا؟ اللہ کے رسول کی جو نماز تھی وہ بے سکونی تھی؟ کہیں گے نہیں. تو پھر کیسا آپ نے اس سے دلیل پکڑ لی؟ دوسرا، ان کا دعویٰ تھا کہ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز کے ترک کا قائل ہوں. میں نے پوچھا تھا یا نہیں؟ کہہ رہے ہاں رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز کے ترک کا قائل ہوں. کہاں ہے اس میں تیسری رکعت؟ رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت کے آغاز میں. دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیدا نہیں ہوا، جبکہ ان کے گھر سے ثابت ہے کہ یہ روایت مکمل پیش نہیں کر رہے. اس سے اگلی روایت کو پیش کریں گے، ہم بھی جائیں گے. اس سے اگلی روایت میں ہی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث کس تعلق سے تھی. لیکن ان کے گھر سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں ان کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے حنفی امام ہے ابن ابی العز رحمہ اللہ. فرماتے ہیں کہ اور جو سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم والی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکس گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے اور نماز میں سکون کا حکم فرمایا ہے. نیز یہ کہنا کہ نماز میں سکون کا حکم رکوع سے جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کی منفی ہے یعنی نفی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی قوی بات نہیں ہے، کیونکہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اگلی حدیث مروی ہے اس میں وضاحت ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے تھے. جب ہم سلام پھیرتے تھے تو ہاتھوں کو اشارے سے سلام کرتے تھے، جیسے کہ ہم رفع دین جیسے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں نا، تو جب ہم کسی رائٹ ہینڈ کو سلام پھیریں گے تو ہاتھوں کے اشارے سے وہ سلام کرتے تھے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں اور بھائی سلام علیکم، اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے. اس سے اگلی حدیث میں وضاحت ہو جاتی ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اس طرح سے نہ کرو یہ شرکت گھوڑے کی دم ہے. اگلی وضاحت ان کے گھر سے ثابت کیا ہوں. ایک حوالہ، دوسرا حوالہ کیونکہ حوالے پہ جو ہے ٹائم فکس نہیں ہے، جی دوسرا جی جی. دیوبندی کے ہی گھر سے مغلطائی حنفی شرح سنن ابن ماجہ کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیں اور بعض حنفیہ کا مسلم سے جابر بن سمورہ کی حدیث سے استدلال کرنا، مجھے کیا میں تمہیں گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں؟ وہ آگے کہتے ہیں کیونکہ یہ حالت سلام کے بارے میں ہے جیسا کہ بخاری وغیرہ میں ذکر مذکور، یعنی انہوں نے واضح کر دیا مغلطائی حنفی نے کہ یہ سلام کے بعد کی حدیث ہے، رفع دین کی ترقی ہے ہی نہیں. اچھا الزامی جواب لیتی جائیے بھیا، اینٹی وینم الزامی جواب. اگر آپ کہتے ہیں اس سے رفع دین کا بھائی ترک ٹائم ثابت ہو ہو گیا رہا میرے ہے، بھائی، ٹائم ہو ارے گیا. بھائی دلیل، ارے کتنا جو ہے اس پہ مرچی لگ رہی ہیں بھائی کو. ابھی دلیل دی جا رہی ہے، دلیل پر روکنا نہیں ہے، الزامی جواب لیتے جائیے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس سے رد ہو رہا ہے، ترک ہو رہا ہے رفع دین کا، تو میرے پیارے بھائی بطروں میں جو ہاتھ اٹھاتے ہو اس کی دلیل کون لائے گا؟ ابو حنیفہ سے لے کے آؤ گے
کس سے لے کے آؤ گے؟ پوری حنفیہ با دلیل کے بیتاج بادشاہ سے دلیل لے کے آئیے کہ جو آپ وطروں میں رفع دین کرتے ہیں، اگر اس حدیث سے رفع دین تک ترک ثابت ہو رہا پہلے کے علاوہ، تو مجھے اتنا بتا دے پھر وطروں میں رفع دین کیوں کرتے ہیں، عیدین میں رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ چلے عیدین چھوڑے، پہلے وطروں کی بتا دے کہ وطر میں آپ رفع دین ایک مقام کے علاوہ دوسری جگہ کیوں کرتے ہیں اگر اس سے ترک ثابت ہو رہا۔ دوسری بات، لاسٹ میرا استدلال پھر انشاءاللہ وقت لیجئے گا۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ فی الصلاۃ جو ہے وہ نماز کے اندر کی بات ہے، پہلا رفع دین نماز سے باہر ہے، ثابت کریں کہ پہلا رفع دین نماز سے باہر ہے، یعنی انہوں نے کوئی اگر میں نیت اتنا ٹائم باندھنے دیتا کے تو لیے۔ آپ بول دیتے جو کتنی میں نے منٹ لگ جنید رہی بھائی بھائی؟ آپ کو بھی ٹائم کتنی دیا منٹ؟ جائے گا۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ فی الصلاۃ کے لفظ سے واضح ہو رہا ہے کہ پہلا رفع دین جو ہے نماز کے اندر نہیں ہے، دلیل سے پیش کریں کہ پہلا جو رفع دین ہے وہ نماز سے باہر ہے، کیونکہ کوئی بندہ نیت باندھنے کے لیے ہاتھ کو اٹھائے گا، نیت باندھے گا، تو وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔ جی جنید بھائی اب آپ کا بسم ٹائم اللہ شروع الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی آپ دیکھیے، خیانت مت کریے، یہ اتنا ٹائم لے رہا ہے اور میں بیچ میں بولتا ہوں تو بولتا ہے مرچیں، یہ اتنے جنید برے بھائی الفاظ استعمال کر رہا ہے، مرچیں۔ آپ بھی اس پہ متفق تھے کہ دلیل کے ٹائم ایکسٹرا دیا جائے گا، وہ ہاں تو دلیل پیش میری کر رہے بات تھے تو اس لیے ان کو سنیے، دیا گیا، آپ کو تو بھی دیا جائے گا، یہ آپ ٹینشن نہیں مرچیں رکھیں۔ رچیں والے الفاظ کیا بول رہے ہیں یہ میرے سمجھ نہیں آئے۔ جی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اب بات شروع کریں۔ اور آگے سے الفاظ نہ بولیں، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے کیونکہ ہمیں بھاگنا نہیں ہے، آپ کو بھاگنا ہے مجھے معلوم ہے، اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہے، ہمیں تھوڑا غصہ ہے، ہم بھاگیں پھر یہ کہیں اور یہ بھاگ گئے۔ میرے بھائی آپ نے جو مجھ سے سوال کرے تھے، ہاں اس حدیث کے متعلق سوال کر رہے تھے آپ، میں اب بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رفع الیدین کرتے تھے، لیکن کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے جناب؟ یہ بول رہے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، میں کسی مولوی کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلے والی کہنا ہے نا، آپ کا اپنا وہ وجود بھول گئے، آپ غیر مقلد ہیں، آپ حنفی امام سے مت دکھائیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ صرف اس اصول سے دکھائیں آپ حدیث، آپ یہ نہیں کہیں کہ حنفی، پھر تو ہم بہت حنفی ایسے دکھا دیں گے جو آپ کے خلاف ہیں، ان کی باتیں جن کا انہوں نے نام لیا میں ان کی باتیں ان کو دکھا دوں گا کہ ایسے ایسے بولتے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ ان کی بات نہ دکھائیں، آپ اپنے مقلد نہیں ہے، آپ غیر مقلد ہیں تو آپ اپنے اسی اصول پہ رہیں، غیر مقلد والے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اور یہ پھر میں بولوں گا، یہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہے، تا قیامت آ جائے گی کوئی اہل حدیث کی ماں کی کوکھ نے وہ بچہ نہیں جنا ہوگا جو اس کا جواب دے جائے دیوبندیت کو، اس حدیث کا جواب دے دو میرے بھائی، اور آگے بحث نہ بڑھاؤ۔ جی رضا بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں خود کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بچے جنا یہ فلاں لفاظی شروع کر دی، یعنی یہ مان گئے ہیں کہ جو ہمارے گھر والے تھے نا حنفی عالم، ان کی ماں نے بچہ جن دیا تھا، اس لیے انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو جو ہے سلام کے باب میں ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہہ رہے کہ تم جو ہے حنفی نہیں ہو، تمہارا اصول ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو ابھی جو کتاب پیش کر رہے تھے بڑی دھڑلے سے، اسی میں اصول ہے نا کہ دلیل اس کے گھر سے دی جاتی ہے جس کا وہ قائل ہو، جس کا وہ قائل ہو، اصول ہے یہ۔ تو جس چیز کے آپ قائل ہیں، آپ کہہ دیں کہ میرے حنفی علم جاہل مطلق تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، آپ کہہ دیں کہ تقی عثمانی جاہل مطلق تھا، اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، آپ کہہ دیں کہ مغلطائی حنفی جاہل مطلق تھے، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، مجھے عربی آتی ہے، کتنے بھی دیکھیں میٹھے میٹھے الفاظ میں گرو جناب رسول اللہ کا کول پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بھی تو کہہ دیا نا، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ کے رسول کو آپ نے مانا کہ پہلے رفع دین وہ کرتے تھے، اگر یہ ترک ثابت ہے جابر بن سمرہ کی حدیث سے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پہلے نماز پڑھی تھی وہ بے سکونی تھی، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہا بندہ؟ وطروں میں جو رفع دین کرتے ہو اس سے ترک ثابت کیوں نہیں ہو رہا آپ کا؟ اس کا جواب نہیں دے رہا بندہ۔ تیسری بات، کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے گا، بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے رسول سے دکھا رہا ہوں، اگلی حدیث پڑھی ہے نا، مختصر جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس سے اگلی حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ سلام کرتے تھے رفع تحیات میں تو اپنے ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ آپ کے گھر سے بھی ثابت ہے اور بخاری سے بھی، مسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس چیز کو یہ بندہ چھو نہیں رہا، کہہ رہا کہ نبی کے الفاظ دکھا رہا ہوں۔ ابے نبی کے الفاظ اس میں ہے ہی کہا کہ رکو سے جاتے رکو سے سر اٹھاتے کی نفی ہو رہی ہے؟ اگر نفی ہو رہی ہے تو وطروں میں رفع دین کیوں کرتے ہو؟ اس کی وضاحت کون کرے گا؟ میں؟ جی جی جنید بھائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی میں یار مجھے سوال دہرانے میں تو یار وہ ہو رہی ہے یار. دیکھیے پہلے آپ بے تاج مت بولیے، با تاج بادشاہ. ہم بے تاج کیا ہوتا ہے؟ با تاج بادشاہ ہیں ہم دلیل کے، ٹھیک ہے. دوسری بات یار میں کتنی بار سوال دہراؤں یار، کتنی بار دہراؤں؟ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں وہ، اسکنوا فی السلام، میرے الفاظ نہیں ہے بھائی، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، آپ جنید ترجمہ کر بھائی لو. دوسری روایت پیش کی مالی رضا بھائی نے، وہ بھی تو اللہ کے نبی کے ہی الفاظ ہیں، وہ پورا واقعہ ہے. تو اس کا جواب تو دینا یہ پھر آپ. اللہ وہ کے تو ہم نبی بھی کے نہیں جانتے ہے ہیں وہ کیا؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں. مالی ایک اراکم ہی راب. واقعہ ہے نا. میں نہیں چاہتا یہ یہ کون بات بولا ہے؟ زیادہ لمبی کھینچ جائے، آپ مدعے پہ بات کریں اور زیادہ بات کو کھینچے نا. مالی برلن بھائی آپ جو ہے اپنا اراکم مائک راب. میوٹ کریں. تم کا میرے بھائی ترجمہ کیا کریں گے؟ مالی اراکم رافع ایدیکم، اس کا میرے بھائی ترجمہ کیا کریں گے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے، کسی دنیا کی کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہے. بھائی مالی میں آپ کو پھر اراکم بولنا چاہتا ہوں، رافعی دوسری روایت میں ایدیکم. پورا واقعہ رضا بھائی نے پیش تو کر کر لیں دیا میرے بھائی. اور اس میں بھی اللہ کے ہی نبی کے الفاظ ہیں. آپ نے شاید رضا بھائی کی بات پوری نہیں سنی. میرے بھائی میں نے رضا بھائی کی بات سن لی، تو آپ بات یہ سمجھ، یہ بھی تو وقت اللہ کو کے رسول ضائع کر رہے ہیں، یہ صلی وقت اللہ کو علیہ ضائع کر رہے وسلم. ہیں ہمارے وزیر بھائی. ان کو ٹوکیے، میں نے بات مکمل جواب دے دیا اگلی حدیث سے. کیوں نہیں آ رہے؟ وہ اگلی حدیث کھول کے دکھا دو ان کو مزین بھائی. جی جی جی، آپ ایک کام کریں، بولو اگلی دوبارہ حدیث ایک بار بولو. کھول کے دکھا دیں. ہاں ان کو اگلی حدیث کو نمبر بتا دیں، کھول کے دکھا دیں گے پھر ان کو ہم. 15 منٹ بولیے. ہاں مزین بھائی بتائیے ان کو نمبر اگلا جس میں وضاحت ہے، وہ بھی نبی کی ہی جابر بن وضاحت سمرہ ہے. کی ایک منٹ رکیں. ہاں غالباً 639 ہے غالباً، یا اسی طرح کی کوئی حدیث ہے. 730 لیکن کر 770 کر کے کم سے کم. 730 ہے نا؟ کتنے نمبر ہے؟ رضا بھائی عبداللہ بھائی نے اسکرین شیئر کر دی ہے، عبداللہ بھائی نے نہیں، وہ اسکرین شیئر صاف کری وہ ہے. صاف نہیں دکھ رہی، میں دکھا دیتا ہوں. کیا نمبر ہے بتانا مسلم کا؟ مسلم کا نمبر 770 970 970. پہلے ان کی کھولتے ہیں نا 969 تاکہ خیانت نہ لگے. ان کی 968 ہے. نہیں وہ بتائیے نا آگے پیچھے جو آئی ہیں وہ کتنا نمبر ہے بھائی؟ جو ان میں کی پھر ہے وہ کھولنا پڑے گا اپنا 968 وہ ہے، اپلیکیشن. ہماری والی 970 971 ہے. 968 ہے نا؟ ہاں ان کی کھول جی جی پھر 968 ہے. آگے کی ہم انشاءاللہ 968. جی دیکھیں یہ ہے 968. میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اسلام 360 میں 968. ابھی مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں یہ ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے وہ بزکتے ہوئے شرکس گھوڑے کی دمیں ہوں. ہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں کرتے، یعنی وہ دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کرو. اب یہ ہے حدیث. کون ہے اس کے راوی؟ جابر بن سمورہ. اب آگے چلتے ہیں 969 پہ. 969 پہ کدھر تھی وہ عبداللہ بھائی؟ 70 و 71 97 اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگلے ترک پڑھیں 970 971. ہاں دیکھیں گے آگے. اب یہ ہے مسعر نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن قتبہ نے حضرت جابر بن سمورہ، وہی راوی آ گئے دیکھیں، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا، دیکھیں یہ لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دونوں جانب اشارہ کیا. چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارے کیوں کرتے ہو جیسے بدکتے ہوئے شرکس گھوڑے کی دمیں. واضح ہوا نا؟ یعنی تشہد میں جب ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں صحابہ کرام ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یعنی اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی ہے. یہ بندہ بار بار کھینچے جا رہا ہے، اس لیے ہم نے کہا یہ رفع دین کے ترک پر دلیل ہے ہی نہیں، ایک بھی رضا بھائی نیچے امام کی سے دیوار پیش نہیں کر سکتے. نہیں ہو گئی، بس وضاحت کر دیا.
جی جنید بھائی اب پوچھیں ان سے کیا کہ جنید بھائی اگر آپ سن پا رہے ہیں تو مائک اپنا بند کر دیں۔ چلے گئے رضا بھائی کیا وہ ابھی بھی کال میں چلے گئے میں چلے گئے؟ دکھ نہیں رہے مجھے نہیں دکھ رہا، مجھے نہیں دکھ رہا، دکھ نہیں دکھ رہے نہیں بھائی، رہے، یہ نہیں چلے گئے۔ بھاگ گیا بندہ۔ دیکھ رہے نہیں، دلیل کے بعد آج بادشاہ بھاگ گئے، دلیل کے بعد آج بادشاہ۔ چیپٹر کا نام بتا دیتے اس کو۔ دیکھیں امام نبوی نے بھی چیپٹر کا نام باندھا ہے تشہد میں، جو صحابہ اکرام جو ہے سلام سے جی اشارہ جی کرتے تھے وہی۔ ابھی تو اس پہ 1000 دلیلیں میں پیش کر سکتا، اسی روایت پہ ابھی طبرانی سے پیش کرتا۔ یہ تو پتہ ہے اس ایسے پر بھی کیا ذکر جواب دیتے ہیں؟ اس پر مزین بھائی ریکارڈنگ روک دیجیے ہمارے پیارے بھائی، ہمارے شعیب بھائی، اس پر یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس پر کہتے ہیں کہ جس حدیث سے میں استدلال کر رہا ہوں وہ حدیث اور ہے، اور جو آپ نے اگلی حدیث پڑھی وہ حدیث اور ہے، جی لیکن جی میں اگلا جو ٹکڑا پیش کرتا نا طبرانی کا، اس میں ہی واضح کر دیتا انشاءاللہ کہ یہی تھے اور راوی یہی ہے مسلم والے، اس میں سلام کا لفظ آ گیا۔ میں جی اور یہ دیکھیں بار بار وہی بھی بات کی جا رہا تھا۔ رضا بھائی وہ تبرانی والے ہمیں دے دیں، ہمیں بھی پھر آ جائے گا ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، میں وہ اس کو انسٹاگرام پر لگا دوں گا آج انشاءاللہ۔ السلام علیکم وہ ورحمۃ پتہ اللہ۔ نہیں کیا رضا ہے بھائی نیکسٹ سائٹ میں ڈالا۔ آپ نے جو السلام دو علیکم حنفیوں کا نام لیا تھا، ایک سیکنڈ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو دو حنفیوں کا نام لیا تھا اس حدیث کے متعلق، آپ کیا کیا نام لیا تھا آپ ایک بار بتائیں، میں نوٹ کر رہا ہوں۔ ایک مغلطائی حنفی ہے، میں پرسنل میں بھیج رہا ہوں، ایک مغلطائی حنفی ہے، اور ابن عز رحمہ اللہ ہے، جی آپ مجھے پرسنل اور بھیج یہ دیں صرف ایک نہیں ہے، نہ جانے کتنے حنفی عالم ہیں جنہوں نے اس کا رد کیا ہے۔ رضا بھائی تو اگر اور اب تو ڈیبیٹ پوری ہو گئی تو اگر اجازت ہو تو میں جا سکتا ہوں؟ ہاں آپ جا سکتے ہیں، باقی کسی کو ٹھیک ہے کوئی رضا جو بھائی، ہے اللہ حافظ۔ اور آپ نے جو تقی عثمانی صاحب کا نام بتایا تھا، جی بھائی۔ ہاں رضا بھائی وہ تو بھاگ کے وہ جو آپ تقی عثمانی کا بتائے، جو آپ تقی عثمانی صاحب کا بتا رہے تھے اس حدیث کے معاملے میں۔ ہلو انہوں نے بھی وضاحت کی اس حدیث پر۔ ہلو ہلو جی جی آ رہی ہے آواز، آ رہی ہے۔ ہاں تو اس کا بھی لگا دیجیے گا اپنی انسٹا آئی ڈی پہ۔ ہاں ہاں انسٹا آئی ڈی پہ تقی عثمانی صاحب کا بھی یہ شریر گھوڑوں کی دموں والی وضاحت پہ لگا دیجیے گا کہ اور سب لوگ دیکھ لیں۔ ہلو جی چلے گئے۔ بھائی اللہ جانے کیوں بھاگ گیا وہ۔ ہلو یہ تو اہل جی حدیث بھائی آواز آ رہی ہے، بولا تھا قسم کھانا کہ لیکن وہ کہہ رہا کہ میں اہل حدیث ہو گیا۔ اچھا میں کمنٹ کھول دیتا ہوں اور یہ ساری چیزیں کھول رہا ہوں، اب آپ بول سکتے ہیں۔ اگر وہ رہتا نا رضا بھائی تو پھر تو میں اچھا رضا بھائی یار چپ تو رہو 2 منٹ۔ رضا بھائی جی ساری کی ساری جتنی بھی دلیل دے رہا تھا نا، ساری کی ساری اسی کی دے رہا، اس کی کیا نام ہے، الیاس گنبد کے چیلے کی۔ مجھے ہنسی آ رہی سنتے ہوئے، لے بھائی۔ دلیلوں کے بعد آج بادشاہ کی آج یہ حالت ہوئی ہے کہ جی رضا بھائی دے رہا وہ ماں نے بچہ نہیں دینا دیوبند کو ہرانے کے لیے۔ ان لوگوں کو تکبر ہے، تکبر ہے، اتنا تکبر دیکھو اللہ تعالیٰ